آداب. اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ کو معلوم ہے ہم میر انیس کے مرثیے کا مطالعہ کر رہے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ بند آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ان بندوں میں وہ منظر بیان کیا گیا ہے جب حضرت امام حسین اپنے ساتھیوں کو میدان جنگ میں جانے کی تیاری کا حکم فرماتے ہیں اور خود تیار ہونے کے لیے اپنے حرم میں داخل ہوتے ہیں. تو پہلے حرم میں کیا حال ہو رہا ہے اس کا بیان ہے، پھر حضرت امام حسین کی تیاری کا ذکر ہے. دیکھیں کچھ چند بند. پہلا بند: خیمے میں جا کے شاہ نے دیکھا حرم کا حال، چہرے تو فق ہیں اور کھلے ہیں سروں کے بال. زینب کی یہ دعا ہے کہ اے رب ذوالجلال، بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کا لال. بانوے نیک نام کی کھیتی ہری رہے، سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. حضرت امام حسین خیمے کے اندر جاتے ہیں تو وہاں کا کیا حال آپ نے دیکھا، یعنی کہ تمام حرم کے اندر بچے عورتیں سب کے چہرے فق ہیں، سب کے چہروں کا رنگ اڑا ہوا ہے. ظاہر ہے اتنے بڑے غمگین ماحول میں یہی ہونا تھا. اور سروں کے بال کھلے ہوئے ہیں، عورتوں کے سروں کے بال کھلے ہوئے ہیں، یعنی کہ غم کی کیفیت ہے. یہ اشارہ ہے، یعنی پورا منظر ایک لفظ میں دو لفظوں میں: چہرے تو فق ہیں، کھلے ہیں سروں کے بال. اس سے اس غم زدہ ماحول کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک حرکی تصویر سامنے پیش کرتا ہے حضرت زینب کی، یعنی کہ حضرت زینب دعا کر رہی ہیں. کیا دعا فرما رہی ہیں کہ زینب کی یہ دعا ہے کہ اے رب ذوالجلال، کہ زینب یہ دعا کر رہی ہیں بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کا لال. یہ جو فساد برپا ہونے والا ہے، یہ جنگ ہونے والی ہے، جو قتل و غارت گری ہونے والی ہے، اس سے میرا بھائی حضرت خیر النساء کے لال. حضرت خیر النساء حضرت فاطمہ کے لیے کہا جاتا ہے، یعنی حضرت فاطمہ کے بیٹے یعنی میرے بھائی اس فساد سے بچ جائیں، ایسا کچھ ہو جائے. اور بانوے نیک نام کی کھیتی ہری رہے، یعنی بانوے نیک نام جو ان کی اہلیہ ہیں حضرت امام حسین، ان کی جو کھیتی ہے وہ ہری رہے. اور اس کھیتی کو آگے ڈیفائن کرتے ہیں کہ سندل سے مانگ، یعنی کہ ان کی جو مانگ سندل سے بھری ہوئی، اور گودی بچوں سے بھری رہے. یعنی کہ مانگ بھری رہنے کا مطلب یعنی کہ وہ سہاگن رہے. سہاگن رہنے کا مطلب حضرت امام حسین زندہ رہیں، اور ان کے جو بچے ہیں وہ بھی محفوظ رہے، ان کی گودی بھری رہے. لیکن جو منظر تھا وہ بہت خوفناک تھا، بہت بڑے بڑے اندیشے ان کے سامنے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں. آگے کہتی ہیں کہ آفت میں ہے مسافر صحرائے کربلا، بے کس پہ یہ چڑھائی ہے، سید پہ یہ جفا، غربت میں ٹھن گئی جو لڑائی تو ہوگا کیا. ان ننھے ننھے بچوں پر کر رحم اے خدا، فاقوں سے جاں بلب ہیں، آتش سے ہلاک ہیں، یا رب تیرے رسول کی یہ آل پاک ہیں. حضرت زینب رو رو کے دعا کر رہی ہیں کہ صحرائے کربلا کے مسافر آفت میں ہیں، اور اس بے کس پہ یہ چڑھائی ہے، چاروں طرف سے فوج کشی کر دی گئی ہے، اور سید پہ ایسی جفائیں ہو رہی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اور اگر غربت میں یعنی پردیس میں اگر ٹھن گئی جو لڑائی، یعنی کہ اگر جھگڑا کھڑا ہو گیا، جنگ ہو گئی تو کیا ہوگا.
ہمارے ساتھ تو ننھے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یا خدا تو کسی طرح اس جنگ کو ٹال دے اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم فرما۔ یہ بچے فاقوں سے جا بلب ہیں، ان کی جان ہونٹوں تک آ گئی ہے بھوک کے مارے، پیاس سے مرے جا رہے ہیں، پیاس سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اور یہ کون ہے؟ یا رب یہ تیرے رسول کی آل پاک ہیں، ان پر تو رحم فرما۔ یہ دعائیں حضرت زینب کر رہی ہیں۔ آگے دعا کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کہتی ہیں کہ سر پر نہ اب علی نہ رسول فلک وقار، گھر لٹ گیا گزر گئیں خاتون روزگار، اماں کے بعد روئی حسن کو میں سوگوار، دنیا میں اب حسین ہے ان سب کا یادگار۔ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہمارے سر پر علی بھی نہیں ہے، وہ بھی دنیا سے گزر چکے ہیں، نہ ہمارے نانا رسول فلک وقار ہیں، گھر لٹ گیا، ہماری ماں بھی چلی گئی، خاتون روزگار حضرت فاطمہ کے لیے کہا گیا ہے، اماں کے بعد روئی حسن کو میں سوگوار، میں دکھیاری اپنی ماں کے بعد اپنے بھائی حسن کو بھی رو چکی، حضرت علی چلے گئے، نانا چلے گئے، ماں چلی گئی، میرے بڑے بھائی چلے گئے، اب میرے یہ بھائی ہیں حسین، ان سب کی یادگار یہی ہے۔ تو داد دے میری کہ عدالت پناہ ہے، تو میرے ساتھ انصاف کر، تو میرے ساتھ عدل فرما کہ تو تو عدل کرنے والا ہے، تو تو عادل ہے۔ کچھ اس پہ بن گئی تو یہ مجمع تباہ ہے، اگر ان پہ کچھ بن گئی تو یہ مجمع تباہ ہو جائے گا۔ یہ دعائیں حضرت زینب کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ حضرت امام حسین جب خیمے میں جاتے ہیں اپنی بہن کو یہ دعائیں کرتے دیکھتے ہیں تو اپنی بہن کے پاس قریب جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، بولے قریب جا کے شہ آسماں جناب، مستر نہ ہو دعائیں ہیں تم سب کی مستجاب، مغرور ہیں خطا پہ ہیں یہ خانماں خراب، خود جا کے میں دکھاتا ہوں ان کو رہے ثواب، موقع نہیں بہن ابھی فریاد و آہ کا، لاؤ تبرکات رسالت پناہ کا۔ امام حسین اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں، شہ آسماں جناب، آسماں جناب بہت بلند مرتبے والے بادشاہ، یعنی امام حسین اپنی بہن کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بہن پریشان نہ ہو، تمہاری دعائیں سب قبول ہیں، تم جو دعائیں کر رہی ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب قبول ہے، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، اور یہ جو سامنے یزیدی فوج ہے یہ مغرور ہے، ان کو گھمنڈ ہے اپنی طاقت کا، لیکن یہ خطا پہ ہیں، یہ خانماں خراب خطا پر ہیں، خود جا کے میں دکھاتا ہوں ان کو رہے ثواب، میں خود جاتا ہوں اور ان کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ اور کہ فرماتے ہیں کہ بہن یہ فریاد و آہ کرنے کا موقع نہیں ہے، اب ہمیں لڑنا پڑے گا، اب ہمیں جنگ کرنی ہوگی، فریاد و آہ کے ذریعے ہمارے نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ لاؤ تبرکات رسالت پناہ کا، یعنی کہ اب ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے، اس لیے رسالت پناہ یعنی کہ میرے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تبرکات ہیں وہ لے کے آؤ۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تبرکات لفظ تبرک کی جمع ہے، لیکن یہاں واحد کے طور پر استعمال کیا ہے ردیف کی مناسبت سے۔ تو معراج میں رسول نے پہنا تھا جو لباس، کشتی میں لائیں زینب اسے شاہدین کے پاس، سر پہ رکھا امامہ سردار حق شناس،
پہنی قبائے پاک کے رسول فلک اساس، بر میں درست و چست تھا جامع رسول کا، رومال فاطمہ کا امامہ رسول کا۔ جب حضرت امام حسین نے تبرکات رسالت پناہ لانے کے لیے کہا تو حضرت زینب لباس لائیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لباس جو آپ نے سفر معراج میں پہنا تھا، کشتی میں رکھ کر سر پہ رکھا امامۂ سردار حق شناس۔ تو حضرت امام حسین نے سب سے پہلے سردار حق شناس کا امامہ اپنے سر پر رکھا، پھر رسول فلک اساس کی قبا کو زیب تن کیا، یعنی کہ قبا پہنی، بر میں درست و چست تھا جامع رسول کا۔ وہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس حضرت امام حسین نے پہنا وہ بالکل ان کے بر میں درست اور چست تھا، آج کے زبان میں فٹ تھا۔ رومال فاطمہ کا امامہ رسول کا، یعنی کہ رومال حضرت فاطمہ کا تھا اور امامہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوشاک سب پہن چکے جس دم شہ زمن، لے کر بلائیں بھائی کی رونے لگی بہن، چلائی ہائے آج نہیں حیدر و حسن، اماں کہاں سے لائے تمہیں اب یہ بے وطن، رخصت ہے اب رسول کے یوسف جمال کی، صدقے گئی بلائے تو لو اپنے لال کی۔ حضرت امام حسین پوشاک پہن چکے، جیسے ہی آپ نے پوشاک پہنی حضرت زینب اپنے بھائی کی بلائیں لے کر رونے لگیں اور چلائی، بہت زور سے چلائیں کہ آج نہیں ہے حیدر و حسن، آج حضرت علی نہیں ہے، حسن نہیں ہے، اماں کہاں سے لائیں تمہیں اب یہ وطن، اماں میں تمہیں کہاں سے لاؤں، اپنی ماں کو یاد کرتی، یہ بے وطن تمہیں کہاں سے لائے، آج میرے یوسف جمال کی رخصت ہے جنگ کے لیے، صدقے گئی بلائیں تو لو، میں صدقے جاؤں تمہارے، تم آ جاؤ اپنے بیٹے کی بلائیں تو لے لو، اپنے لال کی بلائیں تو لے لو۔ یہ منظر ہے۔ اس کے بعد صندوق اسلحے کے جو کھلوائے شاہ نے، پیٹا منہ اپنا زینب عصمت پناہ نے، پہنی زرا امام فلک بارگاہ نے، بازو پہ جوشنین پڑے عز و جاہ نے، جوہر بدن کے حسن سے سارے چمک گئے، حلقے تھے جتنے اتنے ستارے چمک گئے۔ صندوق کھولے گئے اسلحے کے، جیسے ہی صندوق کھولے گئے، کھلوائے حضرت امام حسین نے، تو حضرت زینب عصمت پناہ نے، عزت والی زینب نے اپنا منہ پیٹنا شروع کر دیا، لیکن چونکہ حضرت امام حسین کو جنگ میں جانا تھا تو امام فلک بارگاہ یعنی کہ حضرت امام حسین نے زرہ پہنی اور بازو پہ جوشنین پڑے عز و جاہ نے۔ جوشنین آفتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو جوشنین کہتے ہیں۔ دو دعائیں ہوتی ہیں، ایک صغیر اور ایک کبیر، وہ دونوں پڑھ کے پڑھے۔ کس نے پڑھے؟ عز و جاہ نے، عزت نے، جاہ نے۔ جب آپ نے زرہ پہنی تو کیا ہوا؟ جوہر بدن کے حسن سے سارے چمک گئے، کہ جو بدن کے جوہر تھے وہ حسن سے سارے چمک گئے، بہت خوبصورت آپ نظر آنے لگے۔ حلقے تھے جتنے اتنے ستارے چمک گئے، اور زرہ میں جتنے حلقے بنے ہوئے تھے وہ ایسے چمک رہے تھے جیسے ستارے چمک رہے ہوں۔ آگے کہتے ہیں کہ یاد آ گئے علی، نظر آئی جو ذوالفقار، قبضے کو چوم کر شہدیں روئے زار زار، تولی جو لے کے ہاتھ میں شمشیر آبدار، شوکت نے دی صدا کہ تیری شان کے نثار،
فتح و ظفر قریب ہو، نصرت قریب ہو، زیب اس کی تجھ کو، ضرب عدو کو نصیب ہو۔ جب حضرت امام حسین کو ذوالفقار نظر آئی، تلوار کا نام ہے ذوالفقار، دودھاری تلوار، حضرت علی کی تلوار کا نام، تو حضرت علی یاد آ گئی۔ آپ نے تلوار کے قبضے کو چوما اور زار زار رونے لگے۔ تولی جو لے کے ہاتھ میں شمشیر آبدار، جیسے آپ نے تلوار نکال کے تولی تو شوکت نے یہ آواز دی کہ میں تیرے پر تیری شان کے نثار جاؤں۔ حضرت امام حسین کو کون بول رہی ہے؟ شان اور شوکت۔ اب یہاں ایک ایسی امیجری ہے جسے ہم تمثیل کہہ سکتے ہیں۔ شوکت جو ایک صفت ہے، اس کو انسانی کردار کی طرح دکھایا گیا ہے۔ شوکت نے دی صدا کہ تیری شان کے نثار، فتح و ظفر قریب ہو، نصرت قریب ہو، تمہیں فتح و ظفر قریب ہو، تمہیں اللہ کی مدد قریب ہو، زیب اس کی تجھ کو، اور یہ تلوار تجھے سوٹ کرے، تجھے تیرے لیے باعث زیب بن جائے، باعث زینت بنے، لیکن اس کی جو چوٹ ہے، اس کی جو ضرب ہے، وہ دشمن کو نصیب ہو۔ یہ کون دعا کر رہی ہے؟ کون آواز لگا رہی ہے؟ یہ شوکت آواز لگا رہی ہے۔ اس طرح یہ ایک منظر ہے جو ان بندوں کے ذریعے ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ سلسلہ ابھی آگے اور جاری رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ بہت بہت شکریہ۔